کسی تعارف دے محتاج نہیں، ممتاز بین الاقوامی شخصیت، ممتاز مذہبی سکالر، ادیب سخن، ادبی علمی دنیا دی بہت ہی معروف شخصیت، نفیس الذاکرین، تاج الذاکرین، سلطان الذاکرین، خوشبو فرزدق، خوشبو دیب الخزائی، ذی وقار، ذی شان، ذی عزت، عزت ماب، محترم مکرم شاعر اہل بیت جناب آصف کمال حیدر صاحب مرزا پٹھیاں اپنے مخصوص انداز دے وچ فضائل و مصائب بیان فرمان گے، باواز بلند صلوات۔ اور فوراً انشاءاللہ العزیز ذاکر اہل بیت جناب منتظر مہدی صاحب، سید فرخ آباد صاحب اور بھی کافی پڑھنے والے حضرات تشریف لے آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے ٹائم دے وچ او خطاب فرمان گے۔ عزت ماب، ذی وقار، ذی شان شاعر اہل بیت جناب آصف کمال حیدر صاحب مرزا پٹھیاں، بسم اللہ جناب تشریف لے۔ صلوات سارے مل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقتون و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقداد مل جائے، کبھی سلمان مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ ایسی صلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب۔ یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی۔ یا قاہر اللدوی ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی۔ یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی۔ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ جس بندے کو یقین ہے کہ صلوات پڑھنے سے سیدہ راضی ہوتی ہیں، وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ،
آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو۔ اب تو سردی بھی نہیں ہے، موسم کھل گیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، آمین تو کم از کم ضرور کہا کریں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیں کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ تھوڑا تھوڑا اگے نہیں آ جاندے تسی سارے۔ شاباش، مہربانی بھائی جان، محسوس نہ کریں تو آ جائیں، تکلیف نہ ہو تو بیٹا اتھے اچھا اچھا ماشاء۔ سکھی رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس سمت جانا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ یہ 4 مصرے فیصلہ کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں، ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی، کیا کہنے۔ میں تو سمجھا تھا شاید تھک گئے ہیں، اور آپ تو بالکل فریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے تھوڑا یہ زیادہ مجمع کا ہم پہ اثر بھی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ایسے ہی ہے نا۔ بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ میں تو یقین کریں پہلی دفعہ آیا ہوں امرا کلاں، اور کمال کرم ہے آپ پہ۔ ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا، اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا۔ ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا، اسے اللہ، چوتھے مصرے سے اتنا بولو بھئی لگے بھئی ہزارہ دا مجمع ہے۔ ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا، اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا۔ در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں۔ حیدری آپ جیو، ہاتھ کھول دے میرا پتر، ہاتھ کھول کے بھائی، مالک کسی دا محتاج نہ کر۔ در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، بہت پچھتائے گا جس کو، سارے بولو بہت پچھتائے گا جس کو، ایک باری سارے بولو بہت پچھتائے گا جس کو۔ تیرے دماغ میں ایک لفظ ہے غرچی۔ غرچی کسے کہتے ہیں؟ سنا ہوا ہے؟ غیر ریچے چھوٹی یہ غرچی۔ غرچی کہتے ہیں پودے کو، چھوٹا پودا، جھاڑی کو غرچی کہتے ہیں۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں تیرے دماغ میں بغض علی کی غرچی ہے۔ تیرے دماغ میں تواڈے اور میرے درمیان علی ضامن ہو گیا جے چوتھے مصرے تے تواڈے لگے با نجف بیٹھے ہاں تے پھر میں کلم بطول دے پتر دی ذریعہ نال مس کیتا ہے۔ شرط ہے تواڈی توجہ ہوئے، تیرے دماغ میں بغض علی کی غرچی ہے، علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے۔ بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو، خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے، حیدری۔ میں بسم اللہ کرا، مالک آپ سلامت رکھے۔ حسین دونوں بھرا اتنے نہیں جی ہوندے، ایویں دل پیا کردا کیڑا سونا بول دے ہو۔ ایتھے آ جاؤ۔ بغیر حب علی، بڑی مہربانی، بنڈل آف تھینکس، انتہائی شکریہ۔ بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو، خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی۔ اس مشرے تے اگر پتر جے تم ہی بول پمیں تے مجلس جنتی بن جائے گی۔
اللہ کا گھر کعبہ ہے، کعبے میں علی ہے۔ آہا کیا کہنے، کیا بات ہے، مالک سلامت رکھن جی۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے، مالک سلامت رکھن، اللہ کا گھر کعبہ ہے، کعبے میں علی ہے، انکار علی ہے تو جبینوں کو ہٹا لو۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ممبر حسین ہے، غازی کا پہرا ہے، 14,000 ناظر ہیں، چوتھے مشرے پہ میں نے ملک بھر کے مجمع کھڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ مجھے نہیں پتا امرا کلام میں یہ بات کیسے سنی جائے گی۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے، کعبے میں علی ہے، انکار علی ہے تو جبینوں کو ہٹا لو۔ کرتے ہو جسے سجدے علی اترے ہیں اس میں، غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ چاکے جی، حیدری جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جمع، جی مالک کسے نہ محتاج نہ کر۔ میں نکھوری پڑھتا، حیدری کمال ہے یار۔ کرتے ہو جسے سجدے علی اترے ہیں اس میں، غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لو۔ مصرع مشکل سی لیکن تو سب میں حوصلہ ہی اڈا دے دیتا ہے۔ میں پڑھنے لگا، پھیلا ہوا جہاں میں تجلی علی کا ہے، پھیلا ہوا جہاں میں۔ جڑے بندے گھروں روزہ رکھ کے آئے ہو نا، بے آج مجلس جو بھی ہو جائے نہیں بولنا، او بندے اپنے منہ تے ہاتھ رکھو تو میں چوتھا مصرع پڑھنا، شرط ہے توڑے دل دے کعبے چلی ہو بے۔ پھیلا ہوا جہاں میں تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کبریا کا وہ واللہ علی کا ہے۔ جی بھائی جان، جی صدقے جمع، جی مالک کسے نہ محتاج نہ کرن۔ پھیلا ہوا جہاں میں تجلی علی کا ہے۔ نجف جانا چاہتے ہو؟ پھر جانا چاہتے ہو؟ ہونے جانا چاہتے ہو؟ ہونے چلیے نجف۔ پھیلا ہوا جہاں میں تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کبریا کا وہ واللہ علی کا ہے۔ تیرا رجب کی رات دراڑوں پہ غور کر، دیوار کہہ رہی ہے کہ اللہ علی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی بھائی جان، حیدری میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں۔ تیرا رجب کی رات دراڑوں پہ غور کر، دیوار کہہ رہی ہے کہ اللہ۔ مکان سے پیار ہے، جتنے بندے گھر سے کم از کم، ہر بندہ خیرات لینے ہی آتا ہے، کوئی بندہ بھی اس نیت سے نہیں آتا کہ میں مجلس دیکھنے جاؤں، ہر بندہ مجلس سننے ہی آتا ہے، اور بی بی کی خوشنودی کے لیے آتا ہے، اور بی بی کی رضا کے لیے آتا ہے۔ جس بندے کے لبوں پہ جو دعا ہے، دل میں جو دعا ہے، بالکل اس بات میں نہ جائیں کہ مجمع تھوڑا ہے، بڑا مجمع ہے، پتہ نہیں کہاں آدم بیٹھا ہے، کہاں عیسیٰ بیٹھا ہے، کہاں موسیٰ بیٹھا ہے، کہاں یحییٰ بیٹھا ہے، کہاں انبیاء بیٹھے ہیں، کہاں اوصیاء بیٹھے ہیں، کہاں آل محمد بیٹھے ہیں۔ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ یہ مجلس حسین ہے، یہ فرش عزا ہے، مذاق نہیں ہے، آل محمد کا ذکر ہے۔ اس مصرے پہ وہ بندہ دعا ضرور مانگ لے، جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا۔ میں اس کے پاؤں پہ دیتا ہوں اس لیے بوسے کہ میری ماں نے علی کا مجھے غلام کیا۔ شاباش، 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 مالک کی شدہ محتاج نہ کرن جی۔ جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا،
لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا، میں اس کے پاؤں پہ دیتا ہوں، میں بالکل انتظار کر رہا ہوں کہ آپ میرے معیار پہ آ جائیں اور میں سلام شروع کروں، میں اس کے پاؤں پہ دیتا ہوں اس لیے بوسے کہ میری ماں نے علی کا مجھے غلام کیا، علی کو بھیج کے کعبے خدا نے محشر تک منافقوں کو جلانے کا انتظام کیا۔ حیدری، ہر بندہ ہاتھ اٹھائے، حیدری۔ جی بھائی جان، جی بیٹا، جی صدقے جاواں، جی مالک کی صدا محتاج نہ کرو۔ جہاں میں ذکر علی جس نے صبح شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا، میں اس کے پاؤں پہ دیتا ہوں اس لیے بوسے کہ میری ماں نے علی کا مجھے، علی کو بھیج کے کعبے خدا نے محشر تک منافقوں کو جلانے کا۔ سارے بولو انجے جی میں ستے ہو، منافقوں کو جلانے کا، علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، خدا کے گھر بھی مکسر نے رام رام کیا۔ ہائے 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 ہائے، میرا پتر ایک باری انج بول میں تیری آواز آوے، حیدری۔ علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، خدا کے گھر بھی مکسر نے رام رام۔ ایک بندہ بھی بولے تو اس دی کیا بات ہے، جہان آئے مجھے ملنے تو علی سے ملے، خدا نے اس لیے کعبہ علی کے نام کیا۔ ہائے 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 ہائے، جہان آئے مجھے ملنے تو علی سے ملے، خدا نے اس لیے کعبہ علی کے نام کیا، کعبہ علی کو دے دیا، اور پھر علی سے کہا خدا نے علی سے بنے گا وہ حاجی تیرے مکان کو جس شخص نے سلام کیا۔ ہائے 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 ہائے، آپ تو بزرگ ہیں نا، یہ جوان ہے یہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے وہ بزرگ ہے وہ بزرگ ہے، یہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے وہ جوان ہے وہ بزرگ ہے، تمہیں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے، اس بچے کو کیا پتہ ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دیکھ دستک دیکھنا حیدر، وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے، جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے، خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام مل کے۔ چلو بیٹا پھر کیا یاد کرو گے، تو نے کلندر کا نام لیا ہے، 4 مصرے اور سنو، میں کہوں 1000 صدیوں سے علم کے نور کا سمندر سمجھ نہ آیا، علی علی تھا علی علی ہے، علی کا اندر سمجھ نہ آیا۔ تھوڑا جا کھل کے، تھوڑا جا سردی مک گئی ہے، پاکاں دی قسمی سون سوال ہے میرے تو، اور سردی کو نہیں، میں کہہ رہا ہوں 1000 صدیوں سے علم کے نور کا سمندر سمجھ نہ آیا، علی علی تھا علی علی ہے، علی کا اندر سمجھ نہ آیا، علی کتابوں سے کب ملا ہے کوئی تو سمجھائے مفتیوں کو، علی کو کیسے سمجھ سکیں گے جنہیں کلندر سمجھنا ہے، اور سارے دل کے اللہ کلندر۔ میں صدقے جاواں، تواڈے ہاتھ نو سلام ہے، تواڈیاں نسلاں نو سلام ہے، مولا تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ علی کو کیسے سمجھ سکیں گے جنہیں کلندر، سپیکر ٹھیک ہے؟ علی کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ میں پوچھ لیا بھائی اگے ہویا سپیکر ٹھیک ہے یا پیچھے گڑبڑ کر رہا ہے نا، سمجھ آمدی بھی صحیح ہے؟ اچھا، علی کو کیسے سمجھ سکیں گے جنہیں کلندر سمجھنا۔ اس مشرے سے میں بولنا ہے کیڑا بندہ ذہنی طور تے مجلس وچ موجود ہے، اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک، ہم نہ نصیری ہیں نہ مشرک ہیں نہ کافر ہیں، اللہ وہ ہے جو علی کا بھی اللہ ہے، اللہ وہ ہے جو بطول کا بھی اللہ ہے،
علی اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ علی کا بھی اللہ ہے، اللہ بطول کا بھی اللہ ہے، اللہ حسن کا بھی اللہ ہے، اللہ حسین، نیچے رکھ دیں، اللہ حسین کا بھی اللہ ہے، اللہ 14 کا بھی اللہ ہے۔ زمانے کو بتاؤ کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم فقہ جعفریہ والے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ خود کو علی کہتا ہے۔ اللہ کے سوا جیسے خدا، میں بابا جی کم از کم 7-8 محرم آپ نے میرے سنے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے 6-7 عشرے میں نے آپ کے سامنے پڑھے اور بے شمار مجلسیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ میں مشرہ نیا پڑھنے لگا ہوں اور عملہ کلانو پھوکا مارو میرا مشرہ ضائع نہ ہو جائے۔ مشرہ جڑے بندے ضائع کیتا وہ جانے تھے، علی جانے۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک سلامت رکھن۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی ہے۔ جس بندے نو سمجھ آ جاوے اس نو اپنی ماں دے مقدس دودھ دی قسم وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے۔ اللہ کے سوا جیسے، آپ آ جائیں، بسم اللہ، میں ویٹ کر رہا تھا آپ کا۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں۔ ہائے 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 حیدری۔ جی بھائی جان، جی بابا جی، جی صدقے جمع، تیری چپ دی قسم میں ٹھیک پڑے، مالک کسی دا محتاج نہ کرے۔ ایک وریا تسی بھی شامل ہو جاؤ، حیدری۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا، ایک بار اشارے رلو سوزی بڑھو، کعبے میں بھی حیدر کے سوا صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی بلا، صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی بلا کوئی نہیں ہے۔ کعبے کا طواف اور کیا بغض علی میں، کعبے کا طواف اور کیا بغض علی میں، اس بغض کے چکر کی جزا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ کعبے کا طواف پاکاں دی قسم ہے، میں اگلی مجلس تک دکھی جانا ہے۔ جڑے بندے نو گل سمجھ آئی تھی وہ بندہ نہ بولیا۔ کعبے کا طواف اور کیا بغض علی میں، اس بغض کے چکر کی جزا کوئی نہیں ہے۔ جاؤ زمانے سے کہو، آصف کمال نے کہا ہے، بیماری انکار علی مرض ہے ایسی جس مرض کی محشر میں دوا کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں صدقے جاواں، میرا پتر شامل ہو جا۔ اے مولا تنو کسی دا محتاج نہ کرے۔ بیماری انکار علی مرض ہے ایسی جس مرض کی محشر میں، بولو، دوا کوئی نہیں ہے۔ حیدر کی عداوت میں پڑھو لاکھ نمازیں، یہ صرف نمازیں ہیں، ادا کوئی۔ حیدر کی عداوت میں پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، حیدر کی عداوت میں پڑھو۔ ہماری تیری اور میری نماز کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کوئی محتاج ہے ہماری نمازوں کا؟ تو سجدہ نہ بھی کرے تو وہ علی کا اللہ ہے، وہ مصطفیٰ کا اللہ ہے۔ اے علی، بغیر تیری میری نماز کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے محمد سے کہہ دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے علی نہ بتایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ حیدر کی عداوت میں پڑھو لاکھ نمازیں، یہ صرف نمازیں ہیں، ادا کوئی نہیں ہے۔ مشکل شعر ہے بابا جی، پڑھ دیا، حدیث رسول دا ترجمہ ہے۔
یہ بول پائے تو پھر شاید ہو سکتا بھائی کمال کر دیں. سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی، جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں. ہائے 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 حیدری. جی بھائی جان جی صدقے جاواں جی مالک کسی دا محتاج نہ کرن. حسین دی ماں تیرے ہاتھ نو سلامت رکھے. سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی، جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں ہے. اے شبیر کا لنگر ہی نہیں جس کا مقدر، اس کے لیے جنت میں غذا کوئی نہیں. ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ایک دفعہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے. حیدری شبیر کا لنگر ہی نہیں جس کا مقدر، شبیر کا لنگر ہی نہیں جس کا مقدر، اس کے لیے جنت میں غذا. ایک شیر میں جناب نو سنان لگا تے پرچی جیب وچ پاؤ تے میرا شیر سنو. شبیر کا لنگر ہی نہیں جس کا مقدر، اس کے لیے جنت میں غذا کوئی نہیں ہے. جلتا ہے زمانے میں جو غازی کے علم سے، اس شخص کی نسلوں میں وفا. شاباش شاباش. اے پچھلے بندے نے ہاتھ بلند نہیں کیا. مفرل بھائی، مفرل والے بھائی ہاتھ بلند کر. ایک دفعہ سارے مل کے کم از کم نجف تک آواز جانی چاہیے. پوری طاقت سے لاؤلی کلندر. آپ جئیں بیٹا، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں. شبیر کا لنگر ہی نہیں جس کا مقدر، اس کے لیے جنت میں غذا کوئی نہیں ہے. جلتا ہے زمانے میں جو غازی کے علم سے، اس شخص کی نسلوں میں وفا کوئی نہیں ہے. قرآن دی قسم او بندہ لنگر کرن آیا جڑا بندہ شیر تو نہ بولیا او جانے تے مولا جانن. میں شیر پڑھن لگا جی آئی گیا ہے گل سمجھ آوے تو میرے نال بول، مینوں بھی پتہ لگے تینوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے. اس شخص کی نسلوں میں وفا کوئی نہیں ہے. کس طرح نمازوں میں شفا تجھ کو ملے گی، سجدوں میں تیرے خاک شفا کوئی نہیں. شاباش شاباش شاباش. مالک کی شدہ محتاج نہ کرن جی. امام حسین دی ماں وسدہ رکھے. کس طرح نمازوں میں شفا تجھ کو ملے گی، سجدوں میں تیرے خاک شفا کوئی نہیں ہے. شبیر کی جنت میں تو جا سکتا ہے کیسے؟ میں آکھیا رسول آکھیا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں. میں نے تو نہیں کہا، میں بندوں سے کہہ رہا ہوں شبیر کی جنت میں تو جا سکتا ہے کیسے، جھولی میں تیری یشک عزا کوئی. ہائے امرہ کلا لیاؤ شبیر کی علامہ صاحب ایک لمحے کے لیے آگے آتے ہیں آپ. میں نزدیک سے آپ کی زیارت کر لوں، آپ کو نزدیک سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. مالک امام حسین علیہ السلام کسی کا محتاج نہ کریں. شبیر کی جنت میں تو جا سکتا ہے کیسے؟ شبیر کی جنت میں جنت بناوا ہی تھے. میں غازی دی قسم جنت بنانے لگا. شبیر کی جنت میں تو جا سکتا ہے کیسے، جھولی میں تیری یشک عزا کوئی نہیں ہے. دیکھے گا خدا ماتمی شاہ کے تو کہے گا یہ ہیں تو گناہگار، سزا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بھائی جان جی صدقے جمع جی مالک کی شدہ محتاج نہ کرن. حسین دی ماں وسدہ رکھی. میں نوکراں دیکھے گا خدا ماتمی شاہ کے تو کہے گا یہ ہیں تو گناہگار، سزا. ایک مصرع تھے آ گیا پڑھدا میں سلامی پہ آنکھوں دے پڑھ دیا. کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں کرتا.
1 2 3 4 5 6 تے 7 10 بندے کم از کم ایسے نے جڑے غدیر والے نو منتے نے تو انہیں سنت غدیر ادا نہیں کی، ہن تک انہیں ہاتھ نہیں چاہیا۔ چوتھے مشرے تے میری بھی انہوں نے آنکھیں تے تسی بھی آنکھ رکھنی ہے، وہ انہیں ہاتھ کیوں نہیں چاہیا؟ کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا، سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے، وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں۔ شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ جی بھائی جان، جی صدقے دما، جی مالک کی شدہ محتاج نہ کرن، حسین دی ماں بخشے رکھے۔ شبیر کی جنت میں تو جا سکتا ہے کیسے؟ گولی میں تیری یش کی عزا کوئی نہیں ہے۔ دیکھے گا خدا ماتمی شاہ کے تو کہے گا یہ ہیں تو گناہگار، سزا کوئی نہیں ہے۔ پاکاں دی قسم ہے، میں اجے تک میرا دل نہیں راضی ہویا تو شعر میں بڑا پڑھنے لگا، یہ ہیں تو گناہگار، سزا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عرش پہ گئے تھے، کیا ہوا؟ محمد نے کہا اللہ نے بلایا تھا مگر مجھ کو وہاں پر حیدر کے سوا اور ملا کوئی نہیں۔ شاباش شاباش، اس بھائی کا پکڑ کے ہاتھ بلند کر دینا یار۔ اللہ نے بلایا تھا مگر مجھ کو وہاں پر حیدر کے سوا اور ملا، سارے بولو حیدر کے سوا اور ملا، معراج ہو کعبہ ہو سوا میرے علی کے، اللہ کی جگہ اور سجا کوئی معراج ہو کعبہ ہو سوا میرے علی کے، اللہ کے جگہ اور سجا۔ مولوی سے کہہ رہا ہوں یہ کہہ کہ جہنم میں تجھے ڈالے گا خالق، سجدے تو ہیں حیدر کے ولا کوئی نہ۔ ہائے 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 ہائے، یہ کہہ کہ جہنم میں تجھے ڈالے گا خالق۔ میں نے جتنے مشرے پڑھے ہیں، میں منبر پہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ کہیں حدیث ہوگی، کہیں آیت ہوگی، کہیں کتاب ہوگی، کہیں تاریخ ہوگی، کہیں قرآن ہوگا، کہیں حوالہ ہوگا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ واقفوہم منہم مسئولون کا ترجمہ میں نے مصرے میں کیا ہے، یہ کہہ کہ جہنم میں تجھے ڈالے گا خالق، سجدے تو ہیں حیدر کی ولا۔ مظلوم یہ شبیر پہ جو رو نہیں سکتا، اس شخص کی آنکھوں میں حیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ مظلومی شبیر پہ جو رو نہیں سکتا، اس شخص کی آنکھوں میں پایا ٹوپی بدل کے آیا ہے، جتی لے کے ٹر گیا ہے، پھر واپس آ رہا ہے، من شکے کے نکل رہا ہے۔ آجا میرے بچے آجا، مولا کسی دا محتاج نہ کری۔ جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتا، اس شخص کو غیرت کا پتہ کوئی نہیں۔ اس شخص کو جیسا جملہ آ گیا ایتھے تے لگ جاندہ فتوہ، تو میں ڈردہ کھلوتا مسئلہ تو نہیں، ولایت ہی ولایت ہے، ولایت آلے نے، تو میں ڈر ڈر کے دے ولایت آلن دینن وہ آنکھ میں نو قیمت دین، وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، اور نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، سارے مل کے حیدر ہے 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 ہے۔ مانو کرا اٹھ کے بھائی، اٹھ کے بیٹا، اٹھ کے بیٹا۔ بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، ولی ولی کی بدت نماز کرتی ہے، اور جو راک کے بغض مولا علی سے پڑھتے ہیں نماز، ان کی شکل پر لعنت نماز کرتی ہوں میں
پڑھی دے ماں پھر جو ہوئے گا دیکھے جائے گا. علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر. اے جوان بولن نہ بولن جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا میرے سفید داڑھی والے تو انہوں میں مشرہ سنان لگا تھا تو انہوں علی دی میں پھر پڑھتا تو انہوں ولایت علی دی قسم ہے تو اللہ ضمیر بولے تو میری گل ضائع نہیں کرنی. میں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر. حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. میں صدقے جاواں مولا کسی دا محتاج نہ کرے. امام حسین دی ماں وسدے رکھے. پاک سیدہ کسی دا محتاج نہ کرے. حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر. واقعی کمال ہے جناب. میرا دل سی کلوز کرنتے میں سیالکوٹ جانا ہے تو تسی پھر گل کر دیندے ہو منافق سے منو ایتھے قتل کر دیں. غازی عباس دی قسم دی حدیث رسول دا ترجمہ نہ ہوئے تھے. منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا. منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا. بھگوڑوں سے کبھی شیر جلی مانا نہیں جاتا. علی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری ہے کہ ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی مانا. آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 ہائے. علی سے بغض رکھنا بھی تو قائل جو نہیں میرے مولا دی ولادہ نہ امت نبی دی نہ بندہ خدا دا. یا علی مدد آکھا تا متھا وٹے میں قصور تیرا کوئی نہیں گناہ تیری ماں. میں غازی دی قسم پڑھ دے نہیں. آپ پوچھ ہم سے ہے کیا ہے منکر علی. آپ پوچھ لے تو ہم سے ہے کیا منکر علی. ہوتا ہے اپنی ماں کی خطا منکر. تو اب تک ہی پیش نواز ای تھے جو علامہ صاحب میرا ویر نکاح تے امام حسین او بندہ ہے جائیں تے میں اثر موبائل ہی رل کے لے آئی سمہ ہی رل کے لے یان پڑھ دے یہ کٹھیا سے تے سکا بھرائے میرا. میں غازی عباس دی قسم مصرہ ایڈا بڑا پڑھا لگا با امرہ کلا کھلو جاوے نا پھری داد چھوٹی ہے تے مصرہ بڑا ہے انہن واقع میں نو قیمت دین. آپ پوچھ لے تو ہم سے ہے کیا منکر علی. ہوتا ہے اپنی ماں کی خطا منکر علی. پوچھا گیا نبی سے حرامی کا ترجمہ سرور نے مسکرا کے کہا منکر علی. ہائے 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 دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. پوچھا گیا نبی سے حرامی کا ترجمہ سرور نے مسکرا کے کہا منکر. بڑا مشکل ہے برداشت کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے آ جائیں بسم اللہ تشریف رکھیں. جناب منتظر مہدی صاحب میرے بعد خطاب فرمائیں گے. بڑا مشکل ہے برداشت کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے. جڑا بندہ ہائے نہیں کر سکیا وہ کی لگتا ہے آل محمد دا. امرہ کلائیں پریں پچایت دے بندے ہو
ڈیرے دار ستھی سیانے غیرت مند پنڈ دے بندے سیانے ہوندے نے، زیادہ سیانے ہوندے نے۔ میں نے دسو بھائی اس تو بڑا کوئی ظلم ہے؟ میں اس تو بڑا جملہ آکھن لگا تے کوئی شیعہ ماں دا پتر ایسا نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے۔ بڑا مشکل ہے برداشت کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے۔ منتظر بھائی، اس سے زیادہ مشکل ہے برداشت کرنا کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے اور بھائی چھڑوا نہ سکے۔ ایک باری سارے سینے تے ہاتھ مار کے آکھو ہائے سجاد، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ امیری اور بندہ دے ہائے نہیں کی تھی، غازی دی قسم ہے۔ میں لکھ واری پڑھدا، میں کروڑ دفعہ پڑھنا، میں پڑھدا۔ اس سے زیادہ مشکل ہے برداشت کرنا اگر کسی بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے اور بھائی چھڑوا نہ سکے۔ تسی جڑ گئے ہو مصائب سننتے، جلدی میں نے بھی پڑھی ہے، سفر میں بھی کرنا ہے، لیکن میرا دل پہ کردہ ہے 2 جملے آکھی دے ماں زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ ابو طالب کی حویلی میں 3 بیبیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ میں پھر کہتا ہوں شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ میں نے کہا ابو طالب کی حویلی میں طیب بھائی 3 بیبیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، پہلی 18 سال میں بوڑھی ہو گئی، دوسری 7 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ جیڑے بندے دی ماں شیعہ ہے اندھے تے واجب اگلے جملے تے سینے تے ہاتھ مارے، یہ قرآن ہے میرے سر پہ، تیسری 4 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ پہلی کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، دوسری کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، تیسری کو شمر کے تماچوں نے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ پڑھتا ہوں، مولا تیرا پرسہ قبول کرے، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ بحیثیت ذاکر حسین یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، میں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور عزاداروں کا نوکر ہوں، ہر اس بندے کا نوکر ہوں جو حسین کا نوکر ہے۔ اس جملے پہ غازی کی قسم واجب ہے کہ ہر بندہ ماتم کرے جو بندہ گھر سے پرسہ دینے آیا ہے۔ کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل کے سفر میں اس کتے شمر کا جہاں دل کرتا تھا سجاد کے سامنے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے یہ حرام زادہ تماچے مارتا تھا۔ سجاد کہتا تھا نانا تیرا دین بچ جائے۔ حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے، بڑے حوصلے سے۔ میں پڑھتا ہوں جی، میں پڑھتا، میں لکھ واری پڑھتا، میں کروڑ دفعہ پڑھنا۔ اس کتے کا جہاں دل کرتا تھا سجاد کے سامنے یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ ساری شہادت نہیں، بڑا لمبا مضمون ہے، ایک جملہ تمہیں سناتا ہوں۔ شام غریبہ کا وقت تھا، علی کی جڑا ہن نہ رو سکی ہو معافی منگے، علی جی تھی تم، علی کی بیٹی کے خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اگلا اشارہ کروں، شام غریبہ کا وقت، سیدہ کے خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی، زینب کی پشت پہ سجاد تھا، زینب کی پشت پہ سجاد تھا، پیچھے پیچھے سکینہ تھی۔ یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، یہ حرام زادہ شمر گھوڑے پہ سوار ہو کے علی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے حسین کی بیٹی کے کانوں سے ایسے دور کھینچے بچی کے کان دروں میں آ گئے۔ سکینہ نے ماتم کرنا، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ سکینہ نے فرات کو دیکھا، روک کا چاچا ابا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے سجاد، ہائے سکینہ، ہائے غریب۔ شام کے زندان میں علی کی بیٹی کے گلے میں باہیں ڈال کے حسین کی بیٹی نے رو کے کہا اماں
یہ شام کے لوگ مجھے بابا کا سر کیوں نہیں دیتے؟ علی کی بیٹی نے کہا یہ ظالم ہے، نہ سر دیں گے نہ پرسہ دیں گے، تو میرے ساتھ، میں تجھے پرسہ دوں، تو مجھے پرسہ دے۔ سکینہ و زینب کی صدا بلند ہوئی، پاکاں دی قسم ہے پتھر داؤ بڑھیا ہے بندہ جڑا بندہ ہائے نہ کر سکے۔ یہ رونے کی صدا بلند ہوئی، شام کی زمین پہ زلزلہ آیا۔ اس حرامزادہ یزید نے سپاہیوں سے کہا قیامت تو نہیں آنے والی، شام میں زلزلہ ہے۔ انہوں نے کہا قیامت نہیں۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی اپنے 22 سالہ بوڑھے بھائی سے باپ کا کٹا ہوا سر مانگ رہی ہے۔ جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے ہو نا، اس جملے پہ واجب سمجھ کے ماتم کرنا۔ اس نے کہا جلدی کرو، سجاد کو دربار لے آؤ۔ سپاہی زندان میں آئے، انہوں نے آواز نہیں دی۔ سجاد کے پیروں میں رسیاں تھیں، ان حرامزادوں نے سجاد کی رسی پکڑ کے سجاد کو گھسیٹنا شروع کیا۔ یہ ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ ہو، میری امید تو بڑا پرسہ ہو گیا جو گھر سے ماتم کرنے آئے ہو۔ سجاد دربار میں آیا، اس نے کہا سجاد شام میں زلزلہ ہے، قیامت تو نہیں آنے والی۔ سجاد نے کہا حرامی اگر تو نے آج میری بہن کو باپ کا کٹا ہوا سر نہ دیا تیری شام غرق ہو جائے گی۔ اس نے کہا جلدی کرو، جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے ہو وہ ماتم کی تیاری کرو، جلدی کرو، سجاد کو حسین کا سر دو۔ سپاہی چل پڑا، سجاد دیکھتا رہا۔ سپاہی نے صندوق کھولا، سجاد دیکھتا رہا۔ سپاہی نے حسین کے سر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ سجاد نے یہ منظر دیکھا، روک گا میری دادی نے اور چکیاں پیس کے پالا اور میرے بابا کا سر ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ کوئی سید بیٹھا ہے؟ آپ سید ہیں، آپ سید ہیں، آپ سید ہیں۔ میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، آپ سے معافی مانگ کے، آپ سے اجازت لے کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ سے اجازت لے کے اگر برداشت نہ ہو مجھے معاف کر دینا۔ سجاد سکینہ کو دفن کر رہا تھا، یا سکینہ کے کفن کے بن ٹوٹے۔ سجاد نے کہا اب کیا ہوا؟ سکینہ نے کہا سجاد مہربانی کر مجھے شام سے پوچھ کے بتا، جو شام میں دفن ہوتے ہیں ان کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا؟ اے سجاد، او مجھے سکینہ کو، او مجھے شمر سے ڈر لگتا۔ اللہ اللہ